ڈاکٹر صاحب حکومت کتنا انٹرسٹڈ ہے مذاکرات کرنے میں، کیونکہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد تو اب حکومت زیادہ بااعتماد ہو گئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا، پی ٹی آئی بھی گھما پھرا کے باتیں کرتی ہے، ایک سیشن بھی ہوا ڈائیلاگ کا، لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ وہی ڈرامہ رپیٹ ہونا ہے جو ماضی میں ہوتا ہے کہ ایک نے کہا ڈائیلاگ ہے، دوسرا کہہ رہا کہ فی الحال ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ تو اگر واقعی پرائم منسٹر صاحب سیریس ہیں تو انہیں دو تین چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، صرف بیان دینے سے ڈائیلاگ کبھی نہیں شروع ہوا۔ ڈائیلاگ ایک پولیٹیکل عمل ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات طے کریں کہ ایجنڈا کیا ہے آپ کا، کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے، اور ایجنڈا ہمیشہ مشترک ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں نہیں پتا کس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سٹیج تو تب آئے گی نا جب آپ ٹیبل پر آ کے ایٹ لیسٹ بیٹھیں گے تو صحیح۔ ضروری نہیں، وزیر اعظم خود اٹھ کر گئے، مصافحہ کیا، یہ بات ہے ٹیبل سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ پازیٹیو جیسچر نہیں تھا وزیر اعظم کا؟ پازیٹیو جیسچر، آپ چیزوں کو آئسولیٹ نہیں کرتے، پولیٹیکل پروسیس کے ٹوٹیلٹی کے اندر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو اٹھایا، اس قلم کو ادھر رکھ دیا، یہ دیکھیے یہ بڑا خوبصورت قلم ہے اور اس سے لکھا بڑا اچھا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، وہ کاغذ کہاں ہے، وہ تھاٹ پروسیس کہاں ہے، وہ انوائرمنٹ کہاں ہے، ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان موضوعات پہ آپ گفتگو کریں، اس کے لیے ٹاکس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے انڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ گفتگو بڑی بعد میں آتی ہے، آپ انڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں، آپ میسیجز کنوے کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دونوں طرف بات کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ڈائیلاگ کی فضا نہیں ہے۔ آپ ڈائیلاگ کی فضا کریٹ کریں۔ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا بامعنی اگر ایک طرف پکڑ دھکڑ کی پالیسیاں چل رہی ہیں، وہ اپنی جگہ چلتی رہیں گے، عدالتوں کے رگڑے پڑ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے۔ اچھا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ ہو جائے، تو یہ ہوا نہیں کرتا۔ آپ کو کم از کم کچھ اعتماد سازی کے اقدامات حکومت کی طرف سے ہونا ضروری ہیں، جس سے یہ پتہ لگے کہ واقعی آپ ریکنسیلیشن کے حق میں ہیں۔ ڈائیلاگ کس لیے ہے؟ ڈائیلاگ ایک سیاسی تقاضے کے تحت بھی آپ ڈائیلاگ کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ فضا آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اور وہ ماحول پیدا کرنا حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس ملاقات کا مقصد تو بتا دیا سلمان صاحب نے، یہ برف پگھلی ہے کہیں سے؟ نواز شریف صاحب کی تائید حاصل ہے اس ملاقات کو؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی تائید تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیشہ سے رہے گی، کیونکہ چودھری نثار علی خان پرانے اور ایک مخلص لیڈر رہے ہیں پی ایم ایل این کے، اور وہ ڈفرینسز گریجولی کئی چیزوں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور بھی ایک دو فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسٹینسز بڑھے، اور جب یہ ڈسٹینسز بڑھ رہے تھے اس وقت تھوڑا سا میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی نگلیکٹ کا ایک رویہ اختیار کیا تھا، اس کی وجوہات تھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ چونکہ اتنے سینئر آدمی ہیں اور اتنی پرانی ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، تو اگر ان کو واپس بلا لیا جائے تو ایک سمبولک امپیکٹ ہوگا اس کا۔ ووٹ کو اتنا فرق نہیں پڑتا پی ایم ایل این کا، لیکن ایک سمبلزم کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا واپس آنا اہم ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جب نواز شریف صاحب خود سیاست میں اتنا متحرک نہیں ہیں اس لحاظ سے، تو انہیں سیاست میں دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فعال تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں وہ آکے کوئی اتنے سینٹرل قسم کا رول پلے کریں گے۔ پارٹی کی نوعیت بدل چکی ہے اس وقت۔ پارٹی شاید شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہو نہیں، وہ ان کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو رکھنا چاہیں گے، لیکن دیکھیے پارٹی پنجاب میں کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ نثار صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے پنجاب کے اندر جو پارٹی کنٹرول ہو رہی ہے۔ تو اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو گورننس کا سٹائل ہے پنجاب میں اور فیڈرل لیول پہ، اس میں پولیٹیکل لیڈرز کا رول کم ہے۔ اچھا، تو وہ اس لیے نہیں کہ حکومت مضبوط ہے، اپنی جگہ ممبر ان کے پاس ہیں، لیکن ایک سمبولک ویلیو ہے پارٹی کے اندر، ایک اچھا ایک پازیٹیو امپیکٹ اس سے کریٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ چودھری نثار آ کے دوبارہ کوئی پارٹی کمانڈ کا رول ادا کر سکیں، وہ میرا خیال ہے ہو نہیں سکے گا۔
اس لیے کہ پارٹی کا انٹرنل سٹرکچر بہت بدل چکا ہے اور اس میں بہت سے وہ لوگ اہم ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں نان اینٹیٹی تھے یا پارٹی کے اندر ہی نہیں تھے، نان اینٹیٹی تھے، اب وہ سپر سٹار ہیں پی ایم ایل این کے. تو وہ جو سپر سٹار ہیں وہ کس طرح اپنی ریٹریٹ مان لیں گے؟ پارٹی کا مزاج تو بدل چکا ہے، لیکن نثار صاحب کا مزاج بدلا ہے یا نہیں بدلا، یہ بھی تو جاننے کی سعد ضرورت ہے رفیق جو ہے نا وہ اسی ایرا کے لوگ ہیں جس ایرا کے چودھری نثار صاحب ہیں. تو وہ پارٹی میں تبدیلی کو ہضم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے اس حکومت کے لیے راوی اب چین لکھ رہا ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ضمانت مل گئی ہے 5 سال پورے ہونے کے تو شامل ہو جایا جائے؟ دیکھیں 5 سال میں تو بہت عرصہ پڑا ہے، پاکستان میں تو 3-4 مہینے کی بات نہ، اس سے زیادہ بات نہ کیا. 3 ماہ ہمیں نہیں پتا پاکستان میں 3 ماہ کے بعد کیا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کو کچھ پتا چلا ہو شاید. دیکھیں پیپل پارٹی اب تک بڑا بینیفٹ کرتی رہی ہے، بغیر ذمہ داری لیے اقتدار کا مزہ لیتی رہی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ ذمہ داری کیوں لینا چاہتی ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر پیپل پارٹی کو بلیم لینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا. جو کرٹیسزم ہے، جہاں میکرو لیول پہ جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں ہمیں کامیابی نظر آتی ہے، جب ہم مائکرو لیول پہ آتے ہیں، عوام کی سطح پہ آتے ہیں، تو وہاں بڑی مسائل ہیں، مشکلات ہیں جو ہے اکانومی کی. تو وہ ذمہ داریاں اب آپ دیکھیں نا، آپ جی ڈی پی کا 1% سے کم 0.8% جو ہے آپ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. ہیلتھ پہ آپ نے خرچ کیا ہے، یہ میں اکنامک سروے کی بات کر رہا ہوں، ہیلتھ پہ آپ نے خرچ کیا ہے 0.9 یعنی 1% سے کم. تو یہ جو اتنی اس قسم کی چیزوں میں جو بلیم پڑتا ہے، اور اب میرا خیال جو ہیلتھ کارڈ لولا لنگڑا ایک ہیلتھ کارڈ چل رہا تھا پنجاب میں، وہ بھی 30 جون سے یعنی کل سے ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر تو پیپل پارٹی اس بات کے لیے تیار ہے کہ اس کو کوئی ایڈیشنل بینیفٹ ملنے والا ہے، تو اب تو شاید وہ بلیم لینے کو تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ادروائز اگر اس کا تقسیم میں حصہ وہی ہے جو ان کو اس وقت مل گیا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹیوں کو پاور میں آنے کا کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھنا تو یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت کیا سگنلز ملے ہیں اور وہ کیا سوچ رہی ہے اس حکومت کو لے کر.